علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خضر مانگڑ صاحب. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. مانگڑ صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ سر 3 پوائنٹس کے اوپر یہ دھرنا ہو رہا ہے. پہلے مارچ تھا، دھرنے میں بدل گیا. اللہ کرے کہ یہیں پہ مطالبات منظور ہو جائے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مطالبات ہیں، یہ ہر ذی شعور مسلمان کے مطالبات ہیں. یہ 3 مطالبات ہیں اور یہ منیمم ہے، ایک منیمم ایفرٹ ہے جو کہ ہم پٹ ان کر سکتے ہیں اپنے فلسطین میں مظلوم بہن بھائی. نمبر 1 جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے، انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے. اور اس کا وہی سمپل سلوشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن ٹیبل کرے اور تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کر کے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں. دوسرا مطالبہ کہ جب میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا ہونا ہمارے لیے باعث شرم ہے. دیکھیں اسرائیل کو ہم بریک کیسے کر سکتے ہیں، ان کو چوٹ کیسے پہنچا سکتے ہیں. وہ تو ہمیں پہنچا رہے ہیں نا، ہم ان کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر کے ان کو فائنینشلی بریک کر کے. جب وہ فائنینشلی اسرائیل کی اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کیوں پوری دنیا پہ؟ اس کے پاس 2 چیزیں ہیں، پیسہ اور ٹیکنالوجی. جب آپ اس کو پیسے میں فائنینشلی بریک کر دیں گے تو اس کا یہ انفلوئنس ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں فلسطین کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کا اعلان کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ. اگر ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی آپ کے ویورز دیکھیں گے، کوئی ایک مطالبہ بھی غلط ہو تو کمنٹ کر کے آپ کو بتا دیں کہ یہ مطالبہ جائز نہیں ہے. یا اس مطالبے سے تحریک لبیک پاکستان کی جو پارٹی پوزیشن ہے یا جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس میں کوئی 1% بھی بوسٹ آنا ہے یا اس کو کوئی فرق پڑتا ہے یا اس سے کوئی ہم کوئی بینیفٹ گین کر سکتے ہیں. تیسرا مطالبہ کہ ایک وار ہٹ ایریا ہے فلسطین میں، خاص طور پہ غزہ میں فوڈ سپلائی اور میڈیکل سپلائی، اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کے بارڈرز کو اوپن کیا جائے اور وہاں پہ جو افیکٹڈ ہمارے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان تک میڈیکل سپلائی اینڈ فوڈ سپلائی اس کو ری انسٹیٹ کروایا جائے. اب یہ مطالبہ پاکستان کی تمام عوام کا بھی ہے، پاکستانی قوم کا بھی ہے اور یہ پوری دنیا میں ریگارڈلیس آف ریلیجیس ایفیلیشن یہ مطالبے کے ساتھ ساتھ قانونی حق بھی ہے. آپ وار کے اوپر جو انٹرنیشنل لاز بنے ہوئے ہیں، آپ جنرل اسمبلی UN جنرل اسمبلی کے آپ جو چارٹر ہے اس میں وار لاز کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو کہیں پہ جو وار ہٹ ایریا ہے اس میں فوڈ اور میڈیکل سپلائی کو کٹ آف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسی نیشنل جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے اس کی ممبر کنٹری اس چارٹر کی خلاف ورزی کرتی ہے، دیکھیں ہم کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں سزا دی جائے گی. قانون اس لیے بنتا ہے. تو اگر اسرائیل اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ان میڈیکل سپلائز کو اور ان فوڈ سپلائز کو کٹ آف کر رہا ہے، تو اس کی سزا گورنمنٹ اگر نہیں، جو دنیا نہیں دیتی، جو جنرل اسمبلی کے ممبر کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ ریزولوشن ٹیبل نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ دے آر انڈر انفلوئنس، وہ اسرائیل سے ڈر رہے ہیں یا اسرائیل سے ان کے کچھ مفادات وابستہ ہیں. تو یہ ایک جو ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ فوڈ اور میڈیکل سپلائز کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اور یہ ہمارے مطالبے کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی ہے اور یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے. تو یہ 3 مطالبے لے کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان 3 مطالبات کو آپ ابھی پورا کر دیں، ہر بندہ یہاں سے کنٹینر سے اعلان سنے گا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. جہاں سے وہ آیا وہ اپنے گھر واپس چلا جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک. حکومتی لیول، ریاستی لیول پہ آپ کے ساتھ کوئی شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے یا آپ کو کہیں پہ روکا گیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی، مذاکرات تو ہماری شورا نے کرنے ہیں اور ڈفرینٹ لیولز پہ اور ڈفرینٹ چینلز کے تھرو مذاکرات تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تو مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے نا. اس کے اوپر ہم نے بتایا کہ یہ 3 مطالبات ہیں، یہ ڈو اور ڈائی ہے، سمپل از دیٹ. یہاں یہ ہوگا، یہاں پھر ہمیں یہاں مار دیں، بات ختم. وہاں پہ بہن بھائی مر رہے ہیں،
تو یہاں پہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو بہت سارے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، چل رہی ہے تو ہمارے بغیر بھی چل جائے گی، لیکن کم از کم ہمارا انر سیلف تو سیٹسفائی ہوگا۔ اور سوشل میڈیا پہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے جلاؤ گراؤ شروع کر دیا ہے، جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا، خواتین کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، کیا کوئی اس خبر میں صداقت ہے؟ یار یہ تو سارے خواتین کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ تو صبح وضو کر لیں تو اگلی نماز بھی اسی وضو میں پڑھ لیتے ہیں، یہ تو ایسے بابا جی نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں یہ خواتین کی ہراسمنٹ، یہ تو خواتین کے رکھوالے ہیں یار، یہ تو ان کی بھی رکھوالی کرتے ہیں، وہ جو اپنے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ تو ان کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایکسٹریمزم انوالوڈ ہے، نہ کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس یہاں پہ ہیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے آپ یہاں پہ ایک گملہ بھی ٹوٹا دکھا دیں، ہم تو جب جائیں گے ہم جاتے ہیں اس جگہ کی صفائی بھی کر دیں گے، ہمارا ملک ہے یار، یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، یہی ایک ایٹیچیوڈ ہے جو ان لوگوں کو اگریسو کرتا ہے کہ آپ ہمیں انسان سمجھنا بند کر دیتے ہیں، ہم ابھی کنٹینر پہ چڑھتے ہیں نہیں ہیں، ہم اپنا کوئی جلسہ جلوس ریلی نکالتے ہیں نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی اور مخلوق آ گئی ہے، بھائی یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ پاکستان کے 90% لوگ ہیں، یہ 90% وہ لوگ ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک شفاف الیکشن تو کروا کے دیکھ لیں، بس آپ نے گھر بیٹھے فون اٹھایا اور یہ کی بورڈ واریئرز نہیں ہیں، یہ آن گراؤنڈ واریئر ہیں، یہ آن گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے، کیا ان کا کیا مفاد ہے؟ ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی یہاں سے کوئی ایم پی ایم این اے سینیٹر بن کے جانا ہے، کسی نے وزیر مشیر بن کے جانا ہے، کسی کا یہاں پہ وظیفہ لگ جانا ہے، یہ سارے بندے اپنے گھروں سے پیسے لگا کے محنت مزدوریاں کر کے پیسے اکٹھے کر کے ان 3 مطالبات کے لیے آئے ہیں، وہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم انوالوڈ ہیں، وہ تھوڑی سی کریج شو کریں، تھوڑی سی وہ کوئی ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کریں، اتنی بھی کریج شو کریں، مورل کریج شو کریں، ایک دفعہ لکھیں تو صحیح کہ یہ 3 مطالبات جائز ہیں، ان کو پورا کریں، پھر دیکھیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں یا یہ جو ہے لا ابائڈنگ سٹیزن بنتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے ہوئے ججمنٹل ہو جائیں تو اس میں اس کا کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اینکرز حضرات، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو الیکٹرانک میڈیا پہ موجود ہیں، جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ تھوڑا ہارش ہو جائے گا اس لیے وہ میں اوائڈ کر دیتا ہوں، سارا سال جو ہے نا لوگوں کی ٹیسیاں کر کے کھاتے ہیں، میں تو کچھ اور ورڈ یوز کرنے لگا تھا، تو 2 دن حلال کر کے کھا لیں تو شاید وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ کہیں اوپر بھی منظور ہو جائے، مطالبات کے لیے کھڑے ہو جائیں، یار ان میں سے کوئی اپنے باپ کے لیے تو نہیں کھڑا ہوا، سارے ان 3 مطالبات کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ریگارڈلیس آف دی جو اس ہیٹ ویو ہے، ریگارڈلیس آف دیٹ کھڑے ہوئے ہیں، ریگارڈلیس آف فائنینشیل پرابلمس کھڑے ہوئے ہیں، ریگارڈلیس آف فیسنگ ایوری سنگل پرابلم کھڑے ہوئے ہیں، تو کم از کم تھوڑی سی تو مورل کریج شو کریں، تھوڑی سی تو آپ کی ڈیوٹی ہے، دیکھیں اگر اللہ نے مجھے شعور دی ہے تو مجھے ساتھ ڈیوٹی بھی میرے پہ ہے کہ میں اس شعور کو پھیلاؤں، تو اللہ نے اگر ان کے ہاتھ میں کیمرہ دیا ہے، ان کو عزت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو ان رائٹ ڈائریکشن یوز کرنے کی لائبلٹی بھی ان کے اوپر امپوز ہے۔ اور جب ٹی ایل پی کے چیف نے اس مارچ کو دھرنے میں تبدیل کیا تو کارکنان کا کیا امپیکٹ آیا، ان کا کیا ایکسپریشن تھا، کیا وہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کی طرح پریشان ہوئے ہیں، ان کے کیا جذبات تھے؟ دیکھ لیا آپ نے جذبات، انہوں نے کل دے مسلے بچائے نے چکن نہیں ڈرے، انہوں نے ادوں تک نہیں چکنے جدوں تک یہ مطالبات پورے نہیں ہونے انشاءاللہ۔ وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا وہ انٹرنیٹ بلاک کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کون سا یہاں پہ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ گانے لگا کے ناچنا ہے، یہ بابے کے پتر ہیں، بابے کی ایک دفعہ آواز سن لیتے ہیں، نعرہ سن لیتے ہیں، یہ چارج ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، 1 سال بھی یہاں پہ رہنا پڑے کوئی پرابلم نہیں، ہم بندوبست کر کے آئیں۔
جی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ ویلکم